نجعل له عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ہم فوراً کہتے ہیں کہ اللہ یقیناً یہ تیرا ہم پر احسان ہے کہ تو نے ہمارے سر میں دو آنکھیں فٹ کی ہیں. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ہم نے زبان نہیں دی ہے. یہ اتنا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، آپ اس پہ نمک رکھیں فوراً دماغ کو سگنل بھیجے گا کڑوی چیز ہے. چینی رکھیں فوراً دماغ کو سگنل بھیجے گا کیا ہے؟ میٹھا ہے. گرم چیز رکھیں، ٹھنڈی چیز رکھیں، سینکڑوں چیزوں کے ٹیسٹ میں یہ فرق فوراً دماغ کو اطلاع دے دیتی ہے. یہ خود بخود نہیں ہے. تو قرآن انسان پر یہ نعمتیں گنوا کے بیان کر رہا ہے کہ انسان نے میرا ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا. اے اللہ کیسے ادا نہیں کیا؟ کیا میں نے جرم کیا ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ تو ناشکر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک مل عقبہ، ایک مشکل راستہ تھا، دشوار راستہ تھا. یہ میرے کہنے پہ اس مشکل راستے پہ نہیں چل رہا، آسان راستے کو یہ فوکس کر رہا ہے. دیکھیں ایک راستہ ہے موٹر وے کا، آپ کے ابا نے آپ سے کہا کہ بیٹا موٹر وے سے نہیں جانا، جی ٹی روڈ سے جانا ہے تم نے. ابا کیوں؟ موٹر وے جب بنا ہے چلنے کے لیے. تو وہ ابا کہہ رہے دیکھو بیٹا ابھی میں تمہارا ابا ہوں نا، میرے تم پر احسانات ہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری خاطر تھوڑا اس راستے پہ چل لو. آپ کہہ رہے ہیں میں تو موٹر وے سے ہی جاؤں گا. تو ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اللہ میاں قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وما ادراک مل عقبہ فک رقبہ فلقتحم العقبہ. اللہ فرماتے ہیں یہ دشوار راستے پہ نہیں چلا. وہ دشوار راستہ کیا ہے؟ ایک ہے خواہشات کا راستہ، جتنا کما رہا ہوں میرا پیٹ بھرے گا، میری جیب بھرے گی، میں اس میں سے کسی اور کے لیے خرچ نہیں کروں گا، میں اپنی تمام خواہشات کو پورا کروں گا اسی دنیا میں. یہ آسان راستہ ہے. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو ان آنکھوں کو اللہ کی نعمت نہیں مانتے. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو اس زبان کو اللہ کی نعمت نہیں مانتے. قرآن کہہ رہے جو ان نعمتوں کو ہماری نعمت مانتے ہیں وہ دشوار راستے کو اختیار کرتے ہیں. فوراً سوال ہوتا ہے کہ اللہ کون سا دشوار راستہ، کون سا راستہ؟ اللہ فرماتے ہیں فک رقبہ. وہ دشوار راستہ یہ ہے کہ انسانیت کو غلامی کے طوق سے آزاد کروایا جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلام ہوا کرتے تھے. صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تمہیں غلاموں کو آزاد کرنا پڑے گا. تو آپ بتائیے اللہ نے اسلام کا نام رکھا دشوار راستہ، اور پھر دشوار راستے کی جو ڈیفینیشن بیان کی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا بیان کی ہے؟ انسانیت کی خدمت. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آج یہ چیز ہماری زندگی سے نکل گئی. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. او کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کیوں؟ بہت سے لوگوں کے پاس ذرائع نہیں ہیں غلاموں کو آزاد کرانے کے. آج تو غلام ہوتے ہی نہیں ہیں تو کیسے آزاد کرائیں ہم؟ اس لیے اللہ نے فرمایا اس کا الٹرنیٹ بھی ہے اطعام فی یوم ذی مسغبہ. ذی مسغبہ بھوک والے دن میں بھوکے کو کھانا کھلانا. کیا مطلب؟ بعض ایسے ایام آتے ہیں جن میں لوگ بھوکے ہو جاتے ہیں. دنیا پہ ایسے احوال آتے رہیں گے. اور یہ خوب سمجھ لیجئے کہ قرآن نے جہاں بھی اطعام کا لفظ استعمال کیا نا کھانا کھلانے کا، وہاں فقہا کہتے ہیں کہ کھانا کھلانا یہ اصل میں ایک تعبیر ہے ضرورت پوری کرنے سے. یہی وجہ ہے کہ آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا گیا ہے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. وہاں فقہا، آپ اصول فقہ کے طلبہ بیٹھے ہوں گے، وہاں بتایا جاتا ہے یہ کھانا محض ایک تعبیر ہے. اگر کوئی غریب کو پیسے دے دے تو وہ زیادہ ثواب ملے گا اس کو، کیونکہ پیسے سے کھانا بھی خرید سکتا ہے، دوا بھی خرید سکتا ہے، کوئی اور ضرورت اگر ہوگی تو وہ بھی پوری کر سکتا ہے. کھانا تو ایک تعبیر ہے، ایک علامت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے. تو ان آیتوں میں اللہ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا وہ انسانیت کی خدمت. پورا قرآن بھرا ہوا ہے